لال رنگ کی یہ بچڑی پیدا ہو گئی اور مقدس کتاب کے مطابق یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ تہلکہ خیز دعویٰ منظر عام پر آ گیا۔ قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں، جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں نے ایک عجیب سوچا چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیاں کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ ڈیلی اسٹار کے مطابق یہودی مذہب کے ممتاز ادارے انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیاں کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی، اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ پادری شین ریچمنڈ نے دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا کہ اب وہ علامت ظاہر ہو گئی ہے جو تیسرے معبد کی تعمیر کا اشارہ ہے، اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کے حتمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ دجال کا ظہور اور سرخ بچیاں کی قربانی کا قصہ۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیاں کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوں گی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گائیوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ جن سرخ گائیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینگس گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت بونی اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیح دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیسے کیا؟ مسجد الاقصی اور کعبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہیکل سلیمانی کے از سر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے، جو ماہرین آثار قدیم کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کا گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیاں درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہیں ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد الاقصی موجود ہے۔ فلسطین کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد الاقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد الاقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونیوں اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیاں کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی، اور پھر مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ 100 سال سے بھی پہلے 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہے اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبیعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔
कुर्बानी के बाद बछिया की गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी व गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। उसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब खानों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सके और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब उसके लिए मस्जिद अल अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे हैं।